مختلف سکولوں کے اندر مختلف نظام ہے. آج ہمارے سکولوں کی صورتحال یہ ہے, کالجز کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مختلف پبلشرز کی مختلف کتابوں کو مکس کر کے ایک کریکلم بنا لیتے. معذرت کے ساتھ کریکلم یہ نہیں ہوتا, کتابوں کو مکس کر لینا کریکلم نہیں ہے. 4 سال سے یا 3 سال تک کے بچے سے سٹارٹ آپ لیتے ہیں اور آپ ایک 22 سال تک کے بچے کا کیا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں, کیا آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, کیسی پروڈکٹ نکالنا چاہتے ہیں, وہ کریکلم ہے. دس از اے سافٹ ویئر جس میں آپ ان پٹ کریں گے تو آؤٹ پٹ نکلے گا. نمبر 3 پہ امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ آپ کو مساوی ایک سسٹم بنانا ہوگا. 95% ہماری قوم جو ہے وہ لوکل سسٹم کے اوپر چل رہی ہے, لیکن 5 سے 10% ایسے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشن کو فالو کر رہے ہیں. معاشرے میں بیلنس موجود نہیں ہے. آپ کو ایک یکساں نظام تعلیم لے کر آنا ہوگا جس کے اندر آپ کو ایکول ایجوکیشن سسٹم جسے کہتے ہیں, جس میں فیسیلیٹیشن بھی ایک جیسی ہونی چاہیے, جس کے اندر تعلیمی نظام بھی بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے, جس کے اندر جو ہے کتابوں کا نظام بھی سیم ہونا چاہیے. ہر پبلک اور پرائیویٹ جو بھی سسٹم موجود ہے وہ گورنمنٹ کی جو منظور شدہ چیزیں ہوں گی, جو ہماری نیڈ انالیسس کے اوپر پورا ہوتا ہوگا, ہم نے ان چیزوں کے اوپر اپنا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. اس سسٹم کی بنیاد کے اوپر آپ کی نیشن بلڈ ہوگی. اس ساری ایجوکیشن کو دینے کے لیے جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ٹیچرز. پاکستان میں ایک نارمل سی بات ہے, آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے, چلو یار آپ ٹیچر ہی لگ جاؤ. کوئی خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے آرام سے, تو کہتے ہیں کہ جی ٹیچر ہی لگ جائے. چاہے میری کیپیبلٹی ہے, چاہے میں ایسی کیپیسٹی رکھتا ہوں, نہ میری کوئی ٹریننگ ہے کہ میں نے نہ کسی بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, نہ میں ہیومن سائیکالوجی جانتا ہوں, نہ میں بچے کو پراپرلی ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کلاس روم انوائرمنٹ کو سمجھتا ہوں, نہ میں ایجوکیشن کو سمجھتا ہوں, نہ میں کالج گیا ہوں, کالج کی کسی انوائرمنٹ کو سمجھتا ہوں یا یونیورسٹی کی انوائرمنٹ کو سمجھتا ہوں, لیکن ہم ٹیچر بڑے آرام سے لگ سکتے. ٹیچر ایسے ہمارا انرول نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک سسٹم کے تحت, ایک سرٹیفائڈ سسٹم کے تحت انٹری ہونی چاہیے اس کی. وہ اسکلڈ ہوگا تو ہم چلیں گے. ہمیں وہ ٹیچرز پروڈیوس کرنی ہے, ہمیں وہ سسٹم پروڈیوس کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کا نظام چل سکے. ایسے ہی اس پیشے سے کوئی منسلک نہ ہو سکے. جیسے آپ انجینئرنگ کے اندر پوری ڈگری لے کر آتے ہیں, جیسے آپ ڈاکٹری کے لیے ڈاکٹری کر کے آتے ہو, ٹیچنگ بھی وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اندر آپ کو ایک پورا نظام کے تحت آنا پڑے گا, ورنہ آپ ٹیچر نہیں لگ سکتے کسی اسکول کے اندر. یہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا, تب جا کے ہماری ایجوکیشن کا بیسک مسئلے جو ہیں حل ہو. نمبر 5, ہمیں ایک ایسا اپنا سلیبس یا ایسا سسٹم بنانا ہوگا جو ہماری انڈسٹری, ہماری اکیڈمیا اور ہماری جو سوشل نیڈز ہیں ان کو میٹ کر. اگر ہمیں کچھ ایسا نظام بنا دیں گے کہ جس کے اندر یہ چیزیں میٹ نہیں کریں گی, تو پھر اگین ہم اسی پروڈکٹ کو ضائع کر بیٹھے. ہم اتنی محنت کر کے ایک پروڈکٹ کو لے کر آ رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا طالب علموں کو ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یونیورسٹی سے ہم نکلے ہیں, ہمیں تو نوکری نہیں مل رہی, کوئی ہمیں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کبھی کسی انڈسٹری والے سے جا کے پوچھے نا کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا, رزلٹ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو اس پوزیشن کے اندر رکھا جا سکے. وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا تھا, اس کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں موجود تھا, وہ اس کا بیسک نالج ہی اتنا برا تھا کہ وہ ہائرنگ نہیں کرتا. ہائرنگ 2 بنیاد پہ کرتی ہے, ایک اس کے کریکٹر اور اس کی کمپیٹنسی کے اوپر. ہم نے اپنے سسٹم کے اندر کریکٹر کو تو ویسے ہی بھول گئے, جو کمپیٹنسی تھی وہ بھی ہماری اتنی نیچے چلی گئی کہ انڈسٹری کی نہیں میٹ کو پورا کر رہے ہیں, نہ معاشرے کی میٹ کو پورا کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ آج بے روزگار ہو رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ کسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب آپ اکیڈیمیا کی اور سوشل اور معاشرے کی نیڈ کو رکھ کے اپنا ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے تو پھر آپ کو یقیناً ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی, اکانومی کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی بہتری ہے. نمبر 6 پہ, یہ سارے لوگ اسکولوں میں آتے کہاں سے؟ یقیناً والدین بھیجتے, یقیناً گھر سے بھیجتے. ہم نے کبھی کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کی کس طرح سے کاؤنسلنگ کر. ایک سکول میں جانے سے لے کر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے سلیکشن آف سکول کیسے کرنی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشن, ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو گھر پہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا بچے نے اگر میٹرک کر لیا ہے تو اس نے کالج میں کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, کیونکہ کیریئر کاؤنسلنگ کا تو ہمارے پاس نظام ہی موجود نہیں, ہمارے پاس وہ ڈائریکشن ہی موجود نہیں تھی. اپنے والدین کو یہ پوری تربیت کا نظام نہیں بنائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں گے, گھر کے اوپر, معاشرے کے اوپر اور ایجوکیشن کے اندر آپ نے کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ بچہ چند گھنٹوں کے لیے اسکول تو جاتا ہے,
یونیورسٹی تو جاتا ہے، کالج تو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد گھر آتا ہے اور اس کی تربیت ایک ماں کر رہی ہوتی ہے، ایک والدین کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نظام ہمارے پاس موجود، تو ہم نے اپنی ماؤں کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا۔ آخری چیز ہے کہ پاکستان کو اپنا سسٹم، اگر ہم انٹرنیشنل لیول کو ہی بینچ مارک کریں گے تو ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن کرنی پڑے گی۔ ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے کہ ہمیں یو سی کے نظام کے اوپر کمیونٹی سینٹرز بنے، بڑے شہر بڑا ہوتا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ اور پھیلتا جا رہا ہے، لیکن یو سی لیول کے اوپر جب آپ چیز کو دے سکیں گے، جب آپ یو سی لیول پہ فیسیلیٹیشن دیں گے تو بڑے ہاسپٹل کے اوپر، بڑے اسکول کے اوپر، بڑی یونیورسٹی کے اوپر کم بوجھ پڑے گا۔ جب تک ہم ایک کمیونٹی سسٹم کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ایک کونسلر لیول کے اوپر، ایک یو سی لیول کے اوپر، یونین کونسل لیول کے اوپر اپنے سسٹم کے نظام کو مرتب نہیں کر لیں گے ان ساری فیسیلیٹیشن کو، تو بھی ہمارا نظام بہتر نہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں کہ اگر ہم اپنے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ان چند اصولوں کو ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی تعلیمی نظام کو بہتر کر کے اپنے معاشرے کو فعال بنا سکتے ہیں۔ اور جو پروڈکٹیوٹی اس وقت ہماری ڈاؤن ہو چکی ہے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا یوتھ موجود ہے، لیکن ہم اس کو موبلائز نہیں کر پا رہے، ہم اس کو کوئی سکل نہیں دے پا رہے، ہم اس کے لیے روزگار کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ بیسک وجہ اس کی ایجوکیشن ہے۔ جب تک ہم اس ایجوکیشن کا نظام کو بہتر نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے کچھ یہ انفارمیٹیو ہوگا اور آپ نے یقیناً اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کو بات یہ اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، کوئی بہتری کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ امید ہے کہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔